السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 16 ذی الحجہ 1446 ہجری مطابق 13 جون 2025 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے سماجیات، رشتوں کی اہمیت، جڑیں جو زندگی کو سہارا دیتی ہیں۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ رشتے زندگی کے وہ انمول موتی ہیں جو انسان کے جذبات، خوشیوں اور غموں کو ایک خاص معنویت عطا کرتے ہیں۔ انسان اکیلا جینے کے لیے پیدا نہیں ہوا، وہ رشتوں میں بن کر ہی مکمل ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محبت، بہن بھائی کی قربت، دوستوں کی رفاقت، شریک حیات کا ساتھ، یہ سب مل کر زندگی کو آسان، خوبصورت اور پرمعنی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح ایک درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہو کر اسے مضبوطی دیتی ہیں، اسی طرح رشتے انسان کی زندگی کو مضبوطی دیتے ہیں۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں یہی رشتے وہ سائبان بنتے ہیں جو ہمیں گرنے نہیں دیتے۔ انسان خواہ کتنا بھی کامیاب ہو جائے، اگر اس کے پاس سچے اور مخلص رشتے نہ ہوں تو اس کی کامیابی ادھوری ہوتی ہے۔ رشتے وہ سرمایہ ہے جو وقت کے ساتھ قیمتی تر ہوتے جاتے ہیں۔ جو انسان رشتوں کو نبھانا جانتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ کل جب ہم کمزور، بیمار یا بے سہارا ہوں گے تو یہی رشتے ہمارے لیے دعا، دوا اور سایہ بنیں گے۔ رشتے صرف جذباتی سہارے کا ذریعہ نہیں ہوتے، بلکہ روحانی، نفسیاتی اور دینی طور پر بھی ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری اور مسلم۔ افسوس، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں مادی ترقی نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ اسمارٹ فونز، سوشل میڈیا اور مصروفیات نے ہمارے درمیان فاصلے پیدا کر دیے۔ اب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے صرف آن لائن جڑتے ہیں، لیکن دلوں سے کٹ چکے ہوتے ہیں۔ انا، ضد، شکایت اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی، یہ سب چیزیں رشتوں کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں۔ ہم نے معاف کرنا بھلا دیا ہے، پہل کرنا چھوڑ دیا ہے اور برداشت کی جگہ جواب دینا سیکھ لیا ہے۔ یہی رویہ رشتوں کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے برداشت، معافی، نرمی اور وقت دینا ضروری ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک معاف کیجیے یا میں تمہیں یاد کرتا ہوں جیسے الفاظ رشتوں میں نئی جان ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ میرے لیے اہم ہیں تو وہ دل سے آپ کا ہو جاتا ہے۔ رشتے نبھانا ایک فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا۔ اس میں سب سے پہلے خلوص چاہیے، پھر وقت دینا، احساس کرنا اور برداشت کرنا آتا ہے۔ آئیں ہم رشتوں کو نبھانا سیکھیں، ان کی قدر کریں اور خود کو اس دولت سے محروم نہ کریں۔ ایک فون کال، ایک مسکراہٹ، ایک مختصر ملاقات، یہ سب ہمارے رشتوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، رشتے خود بخود نہیں جڑتے، انہیں محبت، خلوص اور وقت دینا پڑتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انا کو توڑیں، رشتے نہ توڑیں۔ معاف کرنا سیکھیں، بدلہ نہ لیں۔ وقت نکالیں، صرف فارغ ہونے کا انتظار نہ کریں۔ اپنی محبت کا اظہار کریں، خاموشی ہر بار کام نہیں آتی۔ شکایتیں کم کریں، شکر گزاری زیادہ کریں۔ آئیے آج ہی ہم اپنے رشتوں کا جائزہ لیں۔ جن سے ناراض ہیں انہیں منائیں، جنہیں بھلا دیا ہے ان سے رابطہ کریں، جن کی دعائیں چاہیے ان کے قدموں میں بیٹھیں، کیونکہ رشتے الفاظ سے نہیں دل سے بنتے ہیں۔ دوسرا مضمون ہے اصلاحیات، نیکی کے دشمن ہم خود۔ محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ نیکی فطرت کی پکار ہے۔ ہر انسان فطرتاً نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، مگر وقت، ماحول، خواہشات اور نفس کی چالاکیاں اسے غلط راستے کی طرف موڑ دیتی ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ شیطان کی چال اتنی طاقتور ہے، نہ دنیا کا فریب اتنا شدید، جب تک انسان خود اپنے اندر سے نیکی کی آواز کو نہ دبائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کو بدی اور نیکی یعنی تقوی کی سمجھ دے دی، اور کامیاب وہی ہے جس نے اسے پاک کر لیا۔ سورہ شمس آیت نمبر 8-9۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی کا راستہ ہمارے اندر موجود ہے، بس ضرورت ہے اسے پہچاننے، اپنانے اور اس پر ڈٹ جانے کی۔ حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں برائیاں موجود ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ نیکی کو جاننے کے باوجود اسے اپناتے کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نیکی کے سب سے بڑے دشمن خود ہم ہی ہیں۔ دل کہتا ہے نماز پڑھو مگر جسم ٹال دیتا ہے، ضمیر کہتا ہے سچ بولو مگر زبان مصلحت میں جھوٹ بول دیتی ہے۔ گویا ہماری خواہشات اکثر ہمیں گناہ کی طرف کھینچتی ہیں۔ نیکی کو مؤخر کرنے کی عادت بھی اچھی نہیں ہے۔
جب آپ کسی کو نیکی یا نماز کی دعوت دیتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کل سے نماز شروع کروں گا، بعد میں قرآن پڑھوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ، نیکی، عبادت سب کچھ بعد میں کریں گے، مگر زندگی کا پتہ نہیں، موت کی کوئی خبر نہیں۔ برائی کو معمولی سمجھ لینا بھی نیکی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ غیبت، جھوٹ، رشوت، فحاشی، ان سب برائیوں نے ہم کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اب ہمیں یہ نیکی کے خلاف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی نیکی کے نتائج کا خوف بھی ہمیں نیکی سے باز رکھتا ہے۔ ہم سچ کہنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں نوکری نہ چلی جائے، حق کے لیے کھڑے ہونے سے گریز کرتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ یہ رویہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ نیکی سے ہمارا دامن اس لیے بھی خالی ہے کہ ہم صرف چند رسمی نیکیوں پر اکتفا کرنے کے عادی ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چند عبادات کافی ہیں، حالانکہ نیکی صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ عدل، خیرخواہی، صدقہ، حسن سلوک، تحمل، مسکرا کر ملنا، کسی کا دل رکھ لینا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، سلام میں پہل کرنا، یہ سب بھی نیکی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات سوچیں کہ آج ہم نے نیکی کے کتنے مواقع ضائع کیے اور کیوں۔ یہ خود احتسابی انشاءاللہ ہمیں نیکی سے قریب اور بدی سے دور کرے گی۔ یاد رکھیں، ہم نیکی کے سب سے بڑے دشمن تب بنتے ہیں جب ہم خود ہی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ شیطان، دنیا، ماحول سب بعد میں آتے ہیں، پہلے انکار تو ہم خود کرتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم اپنی اس دشمنی کو دوستی میں بدلیں، نیکی کو اپنائیں اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو پہچان کر ان پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ نہ صرف ہماری دنیا سنورے گی بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ تیسرا مضمون ہے اخلاقیات۔ مسکراہٹ، عمل چھوٹا، اثر بڑا۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ مسکراہٹ ایک ایسا تحفہ ہے جو نہ کچھ خرچ کرتا ہے نہ کم کرتا ہے، لیکن دوسروں کے دل جیت لیتا ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، مگر اس کے اثرات بہت بڑے اور گہرے ہوتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ کسی کے دل کو خوبصورت بنا سکتی ہے، کسی کے غم کو ہلکا کر سکتی ہے اور انسان کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جگا سکتی ہے۔ اسلام نے مسکراہٹ کو محض اخلاقی خوبی نہیں بلکہ نیکی قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے۔ ترمذی شریف۔ یعنی مسکرانا بھی ثواب کا باعث ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں چھوٹے چھوٹے اعمال کو کتنا اہم مقام حاصل ہے۔ آج کے اس تناؤ بھرے ماحول میں جہاں ہر شخص کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہے، چہروں سے خوشی اور دل سے سکون غائب ہوتا جا رہا ہے، وہاں ایک مسکراہٹ دوا کی طرح کام کرتی ہے۔ ہمیں کیا خبر کہ ہم جس سے مسکرا کر ملے ہیں وہ اندر سے کتنے دکھوں کا شکار ہے۔ ہماری ایک ہلکی سی مسکراہٹ شاید اس کے لیے ڈھارس بن جائے۔ مسکراہٹ رشتوں میں محبت گھولتی ہے، شوہر بیوی کے درمیان، والدین اور بچوں کے بیچ، دوستوں اور ساتھیوں کے مابین۔ اگر گفتگو نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ ہو تو غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں، دل صاف ہو جاتے ہیں اور محبت بڑھتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے آج کل مسکراہٹ کو یا تو رسمی بنا دیا ہے یا بالکل بھلا دیا ہے۔ ہم مشینوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، نہ چہرے پر تاثر، نہ لہجے میں نرمی، نہ آنکھوں میں اپنائیت۔ حالانکہ کسی اجنبی سے بھی مسکرا کر ملنا دلوں کو قریب کرتا ہے اور معاشرے میں محبت و بھائی چارہ پیدا کرتا ہے۔ مسکراہٹ کے لیے کسی خاص موقع، کسی خاص لباس یا کسی خاص حیثیت کی ضرورت نہیں، یہ ہر انسان کے پاس ہے اور ہر جگہ کارآمد ہے، چاہے اسکول ہو یا دفتر، گھر ہو یا مسجد، بازار ہو یا محلہ۔ یاد رکھیں، ہم جو چہرہ دوسروں کو دکھاتے ہیں وہی ہمارے دل کی تصویر بن جاتا ہے۔ اگر ہمارا چہرہ نرم، خوش مزاج اور مسکراہٹ سے بھرپور ہوگا تو لوگ بھی ہمیں خوش دل، نرم مزاج اور قابل اعتبار سمجھیں گے۔ لہٰذا آئیں، آج سے ہم اس چھوٹے سے عمل کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں، مسکراہٹ کو عام کریں، دلوں کو جوڑیں اور دنیا کو تھوڑا سا زیادہ خوبصورت بنا دیں۔ شاید ہماری ایک مسکراہٹ کسی کو جینے کا حوصلہ دے دے۔ آخری مضمون ہے مسائل۔ سوال: اگر کوئی شخص صاحب نصاب تھا مگر کسی وجہ سے قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کر سکا تو اب کیا کرے؟ کیا اگلے سال کرے؟ جواب: ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ ایک بکرا یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ بڑے جانور کے ایک حصے کی قیمت کے حساب سے بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس سال کی چھوٹی ہوئی قربانی کو آنے والے سال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی قیمت صدقہ کرنا ہی لازم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔